نہیں رکھا جا رہا. جو استعماری قوتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے ہمارا. یہ جو آف شوٹس ہیں, جوگی جوڑیوں کا مسئلہ ہے, بے نام قبروں کا مسئلہ ہے, کلچرل ایگریشن ہے, اور جیلیں ہیں, ٹین ایجرز کو گرفتار کر کے جموں لے جایا جا رہا ہے. اور جموں میں آپ کو کہوں گا کہ کوٹ بلوال میں ایک خاتون محترمہ رجنی سہگل سپرنٹنڈنٹ ہیں جیل کی, اور وہ ہمارے جوانوں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کر رہی ہے. ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ وہاں ہمارے جوانوں کو کرمنلز کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. ان کو قرآن شریف پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جیل میں بھی. وہ نماز پڑھتے ہیں تو جو کرمنلز وہاں ان کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں وہ ڈول بجاتے ہیں جب ہمارے جوان نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جوانوں کا بڑا جوانوں کے ہم خیال رکھتے ہیں. جوانوں کا استحصال کرنا, جوانوں کا قتل کرنا, ٹین ایجرز پر گولیاں چلانا بغیر کسی جواز کے, یہ تو آپ لوگوں کے کارنامے ہیں. اور اس کے بعد بھی آپ کے یہ دعوے کہ ہم جوانوں کا استحصال کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ تو ہمارے معصوم جوانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان فوجی طاقت کی بنیاد پہ ہمارے سینوں پہ مونگ دل رہا ہے. اور میں ہندوستان کے نیتاؤں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جدوجہد بھارت کے استعمار, بھارت کے فوجی قبضے, بھارت کے جابرانہ قبضے, بھارت کے جبری تسلط کے خلاف ہماری جدوجہد انشاءاللہ دم واپسی تک جاری رہے گی. انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اسی استعماری قوت کے ساتھ. چاہے آپ ہماری سڑکوں پہ سونا بچھائیں, لیکن ہم غلامی کی زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اپنے گلوں میں, اپنی گردنوں میں لٹکتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنی مظلوم قوم تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ آپ صبر استقامت کا اور عزیمت کا مظاہرہ کریں, اور اتنا شعور پیدا کریں کہ اپنی قربانیوں پر خود اپنے ہاتھوں سے پانی نہ پھیریں. جیسے 2008 کے بعد آپ نے فوج کے بلبوتے پہ یا پولیس کے جبر اور ظلم کے نتیجے میں ووٹ ڈالے, تو ہندوستان اس کا استحصال کر رہا ہے. اقوام متحدہ میں بھی جا کر کہہ رہا ہے کہ وہاں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. یہ ووٹ ڈالنا اور کسی کا ووٹ حاصل کر کے کرسیوں تک پہنچ جانا, یہ سب فوجی تسلط کے کارنامے ہیں. ان کی ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. یہ فوج تو قاتلوں کو بھی اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچاتی ہے. انجانی ککپرے نے خود اعتراف کیا انڈیا ٹوڈے میں کہ میں نے 250 لوگوں کو قتل کیا ہے, اس کو بھی اٹھا کر اسمبلی میں تک پہنچا دیا گیا. یہ واقعات تاریخ میں ثبت ہو چکے ہیں, ان کو کوئی اپنی چال بازیوں سے بھلا نہیں سکتا. تو آج میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے, میری آج دعا ہے کہ تمہاری آرزو بدل جائے. اس لیے میں نے جو بنیادی ہمارے مصائب کی جڑ ہے اس کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اپنا جو آپ کا منصبی فریضہ ہے کہ مظلوموں کی آواز لوگوں تک پہنچائیے. یہ ہماری دردمندانہ اپیل ہے. فوٹوگرافر ready to talk to the government of
بیٹے اگر آپ نے گریٹر کشمیر میں یہ نیوز پڑھی ہوگی، جس دن یہ نیوز آ گئی میرا فوٹو تھا اور محترم منموہن سنگھ کا ایک طرف تھا اور محترم چدمبرم کا فوٹو دوسری طرف تھا، تو اسی میں نے جواب دیا ہے. مجھے جب جی کے والوں نے کنٹیکٹ کیا، میں نے اسی وقت جو جواب دیا ہے وہی آج بھی میرا جواب ہے. nothing more, nothing less, nothing. وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب کیا؟ آپ نے گریٹر کشمیر سے بات کی، آپ اتنے سارے لوگ ہیں، ہم سب جاننا چاہیں گے. میں نے وہ بات وہی ہے کہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کریں گے، تو اب تک بات چیت تو بہت ہو چکی ہے. ہم نے کہا ہے کہ اگر بات چیت کے لیے کوئی لیٹر آ جائے، کوئی پیغام آ جائے تو ہم اس پر سوچیں گے. ہماری اپنی جو پارٹی ہے، ہماری تحریک حریت ہے، اس کی شورا ہے، اور ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے محترم سمدھی صاحب بڑے طویل جیل سے آزاد ہو کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. تو ہم اس سطح پر بھی غور کریں گے، اور پھر جو ہمارا بڑا سرکل ہے، بہت لمبا سرکل ہے، وسیع سرکل ہے ہمارے لائک مائنڈڈ لوگوں کا، تو ان کے ساتھ بھی ہم مشورہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو کچھ ڈیسائیڈ ہوگا we will tell you. گیلانی صاحب اسٹیٹ اسمبلی میں یہ جو سامراجی قوتیں ہوتی ہیں نا، ان کے یہ الزامات تاریخ کے ہر دور میں دہرائے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی وضاحت کی اپنے اسٹینڈ کی، یہ تو بالکل دو ٹوک اسٹینڈ ہے. جب تک فوجی قبضہ جسے آپ کہتے ہیں اسے ہٹایا نہیں جاتا ہے، تب تک کسی طرح کا کوئی فارورڈ موومنٹ نہیں ہوگا. تو آپ کو ابھی بھی سوچنا باقی ہے. تو یہ شورا کا اجلاس اور اس طرح سے سسپینس کریٹ کرنا ٹاپکس کے بارے میں، یہ تو ابھی جو کچھ آ رہا ہے نا، یہ تو میڈیا کے ذریعے جو انسٹیٹیوشن آف ڈائیلاگ ہے، آپ اس کے حق میں ہیں. انسٹیٹیوشن آف ڈائیلاگ تو وہ تو پرپزفل ہونا چاہیے نا. اب تک تو 64 سال کے عرصے میں کوئی بھی ڈائیلاگ پرپزفل ثابت نہیں ہو سکا. اس میں آپ کی پریکنڈیشن ہمیشہ سے رہی ہیں، میں نے آپ سے کہا آپ اس کو کھرچیے نہیں، آپ اس کو زیادہ دور نہ دیجیے. میں نے بات کہی ہے آپ کو کہ ہم سوچیں گے. گیلانی صاحب ایک سوال. آپ آج تک ہمیشہ کہتے ہیں، پہلے ہی مسترد کرتے آئے بات، آپ آج تک کہتے آئے کہ ہم نے آج تک. سید صلاح الدین صاحب کا ایک بیان آیا ہے اسی بات چیت کو لے کر، انہوں نے کہا کہ ہم میسج دینا چاہیں گے دونوں دھڑے جو ہیں وہ ایسی کسی بات چیت سے دور رہیں گے. دیکھیے بیٹے، آپ زندہ حقائق جو اور ریئلٹیز ہیں نا، ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. ہمارا اپنا سسٹم ہے، ہم اپنی سسٹم کے سطح پر سوچیں گے. آپ ان کو دیکھ کر ریجیکٹ کریں گے. میدان پائیے